اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سائنس جو تحقیق کر رہی ہے ایلینز کے بارے میں کہ ایلینز کا وجود ہے یا نہیں ہے، ہمارے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے۔ فقیر پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، ان کے سینوں میں بہت سے راز بند ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولیوں نے ایلینز کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ مریخ پر انسانی زندگی ہے، اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اور ہمارے مرشد پاک نے بھی فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مرشد پاک نے تو سمندر کو ایک قطرے کے اندر بند کر رکھا ہے۔ جو میں آخر میں کتاب ریکمنڈ کروں گا، اگر وہ پڑھیں تو اس کے اندر بہت سے راز، ایک ایک پیرے کے اندر بہت سے راز بند ہیں، اور اس کی تشریح مختلف ولیوں نے پہلے سے بھی بتائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے مرشد پاک نے فرمایا ہے کتاب دین الہی صفحہ نمبر 34 میں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک خلاباز جب چاند میں اترا، اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہی تو اسے آذان کی آواز بھی سنائی دی، جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یعنی مریخ پر ایلینز ہیں اور وہاں ہر مذہب کا بندہ موجود ہے۔ وہاں پہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے آیا کہ مریخ پر انسان موجود ہیں یا نہیں، علامہ محمد اقبال نے اپنے روحانی تجربات کے طور پر بتایا کہ جلال الدین رومی ان کو لے کر گئے ہیں مریخ کے اوپر، اور جب مریخ کی سیر کرائی ہے تو اہل مریخ کہ مریخ کے لوگ کیسے ہیں، اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ میرے پاس کلیات ہے، کلیات اقبال، جس میں جاوید نامہ کتاب بھی موجود ہے، یعنی فارسی کلام کا مجموعہ ہے یہ۔ اب اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ میں جب گیا ہوں وہاں حیران ہوا ہوں کہ آیا کہ یہ دنیا ہے یا ہماری جو زمین ہے وہ ہے یا مریخ ہے۔ تو ان کو جلال الدین رومی نے تعارف کرایا کہ یہ مریخ ہے، یہاں بھی انسان آباد ہے، اور اس کے بارے میں جو چیز کہی فارسی کلام ہے، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ پروفیسر حمید اللہ ہاشمی آپ کا ترجمہ ہے، ساتھ میں فارسی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہاں ایک سبزہ زار تھا، جب سیر کر رہے تھے مریخ کی تو وہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی مریخ کے اوپر، جس کو رستگاہ کہا گیا، کہ وہاں پر وہ لوگ ایسٹرالوجی کا علم حاصل کرتے تھے، علم نجوم حاصل کرتے تھے۔ میں سوچنے لگا یہ جگہ نو سبز آسمانوں کی خلوت گاہ ہے یا پھر ہماری زمین کا ماحول ہے۔ کبھی تو اس کی وسعت کا کنارہ تلاش کرتا اور کبھی آسمان کی فضا کی طرف دیکھتا۔ پیر رومی جو اہل نظر کے مرشد ہیں، یعنی کہ علامہ اقبال کے مرشد ہیں، کہنے لگے حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مریخ ہے، اس کا عالم دیکھ، یہ بھی ہماری دنیا کی طرح رنگ و بو کا تلسم ہے، اس میں بھی شہر، آبادی، مکان، محل موجود ہیں۔ اس کے باشندے اہل یورپ، جو ہماری دنیا یورپ ہے، اس کے باشندے اہل یورپ کی طرح ہنرمند، جسم و جان سے متعلق علوم میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ زمان و مکان پر قوت و قدرت رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ فضا کے علم سے زیادہ ماہر ہیں۔ یہ بڑی تفصیلی بات ہے اور بڑی کام کی باتیں ہیں جو مریخ کے لیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو رستگاہ جو نظر آ رہی تھی جہاں پر علم نجوم حاصل کرتے تھے مریخی باشندے، تو علامہ اقبال کو جلال الدین رومی نے وہاں سیر کرائی۔ جب واپس آئے باہر تو ایک مریخی باشندہ کھڑا ہوا تھا۔ مریخی باشندہ جب کھڑا تھا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا کہ مفکر آدمی ہے، اس کی داڑھی سفید تھی، عمر رسیدہ تھا، تو اس نے علامہ اقبال سے فارسی بولنا شروع کر دی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں این ہمہ خواب است یا افسون اگری
بلب مریخیاں حرف دری، کہ میں حیران ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ایک مریخی باشندہ جو مریخ کا رہنے والا ہے، جو ایلین ہے، اس کی زبان کے اوپر فارسی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایسے علامہ اقبال نے سوچا تو وہ مریخی باشندہ کہنے لگا، گفت بود اندر زمان مصطفیٰ مرد از مریخیاں باصفا، کہ حضور پاک آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارا مریخ کے اندر سے ایک مرد باصفا پیدا ہوا، اس نے پرواز کی اور گیا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ سے علوم حاصل کیے اور اس نے وہی علوم آ کر مریخ پر پھیلا دیے۔ یعنی ہم جو رحمت للعالمین کہتے ہیں، عالمین کتنے ہیں اور کہاں کہاں حضور پاک کی اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، کسی بندے کو کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ تو کہا انہوں نے، اور کہ بھئی وہاں پہ بھی مذہب موجود ہے، ہمارے مرشد پاک نے فرمایا دین الہی کتاب میں، اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ وہاں مذہب موجود ہے اور حضور پاک کی تعلیمات وہاں بھی ہیں۔ آگے ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا؟ ہمارے سائنسدان ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے، جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں، کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں، سائنسی ایجادیں۔ ہمارے سیارے یا سائنسدان اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے مرشد پاک نے روحانی تجربات کی روشنی میں وہ چیزیں بتائیں جو ایلینز کے بارے میں تھیں۔ اب فلائٹ ٹو دا مون ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ان کی ٹیکنالوجی اتنی تیز ترین ٹیکنالوجی ہے کہ ہمیں 5000 سال چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ اب جیسے یو ایف اوز آتی ہیں، کراپ سرکلز بنا کے جاتی ہیں، وہ بہت تیز ہیں، ان کا مقابلہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا، وہ سائنس میں بہت آگے ہیں۔ اب وہ جو اس دنیا میں آتے ہیں، اب یہی بات اس مریخی باشندے نے علامہ اقبال سے کہی، آنچ دید بودائم من ہم با ایران و فرنگ، میں نے ایران اور آپ کا یورپ دیکھا ہے، گشتائم در ملک نیل اور رود گنگ، اور میں نے آپ کا مصر، دریائے نیل مصر اور گنگا، یعنی کہ میں نے ہندوستان بھی گیا ہوں، دیدائم امریکہ و ہم ساپون و چین، میں نے امریکہ، جاپان اور چین دیکھا ہے، بحر تحقیق فلزات زمین، اور میں نے یہ جو سفر کیا تھا آپ کی دنیا کا، زمین کا، یہ میں نے زمین کی دھاتوں کے لیے کیا تھا، از شب و روز زمین دارم خبر، ہم آپ کی زمین کی دن رات کی خبر رکھتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کردائم اندر بحر و بحرش سفر، میں نے آپ کے بحر و بر کا سفر بھی کیا ہے، میں آپ کی دنیا سے ہو کے آیا ہوں، پیش ما ہنگامہ ہائے آدم است، آپ کے انسانوں کے ہنگامے اور کارنامے ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اگرچہ او از کار مانا محرم است، اگرچہ آپ کے انسان ہمارے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ یعنی جو ہم مریخی جو کر رہے ہیں، جو کام ورک کر رہے ہیں، آپ کی دنیا کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور لیکن ہم آپ کے دن رات کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹا سا راز تھا۔ اب یہ باتیں جو علامہ اقبال نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں، ہمارے مرشد پاک نے بڑے آسانی سے ایک چھوٹے سے پیرے کے اندر پورے مریخ کی ہسٹری کھینچ کے اس کا نقشہ رکھ دیا ہے کہ مریخ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس قسم کے انسان موجود ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راز، اور فقراء کے سینے میں اللہ کے راز بند ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ راز پتہ چلیں جو فقراء کے سینے میں ہیں، تو جو ہمارے مرشد پاک کے سینے میں جو راز بند تھے، جو کائنات کے راز بند تھے، جو اللہ کی نشانیاں تھیں، جو علم لدنی تھا، جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا، جیسے علامہ اقبال کو وہ خاص لوگوں کا علم عطا ہوا، ایلینز کے بارے میں آپ بھی بتا رہے ہیں اپنے روحانی تجربات، اسی طرح ہمارے مرشد پاک نے بھی بتائے،
تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو اللہ کے رازوں سے واقف ہونا چاہتا ہے، جو کائنات سے واقف ہونا چاہتا ہے، کائنات میں پوشیدہ رازوں سے واقف ہونا چاہتا ہے، کائنات میں چھپے کہاں کہاں انسان موجود ہیں ان کو جاننا چاہتا ہے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دینی لاحق کتاب جو انگلش میں اردو میں اویلیبل ہے، اس کا مطالعہ کریں، شب و روز مطالعہ کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، کیونکہ اس کے ایک ایک پیرے کے اندر بہت بڑے راز بند ہیں۔ ان رازوں کو سمجھنے کے لیے، ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے قلب کے اندر اللہ کا نور ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ جب تک دل پرہیزگار نہیں، ولی کی تعلیم کو بھی دل کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ دل کو پرہیزگار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اندر نور پیدا کرنا پڑے گا۔ نور پیدا کرنے کے لیے ذکر اللہ کرنا پڑے گا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ دھڑکن کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ۔ جس کو کتاب چاہیے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دے، انشاءاللہ اس کو کتاب بھی میں سینڈ کر دوں گا تاکہ اللہ کے رازوں سے واقف ہو سکیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ